تم نے پیغمبر کی سیرت سکھانی تھی، تم نے پیغمبر کی نعتیں پڑھوانی تھی، لیکن معاشرو تم قوم کے رہبر تھے، تم نے ڈانس کروائی، محمد کی امت کو تم نے ڈانس کروائی، تم رہبر ہونے کا کیا حق رکھتے ہو؟ الذی یقر فی اہلہ الخبث، وہ ماں باپ جس کو یہ پتا ہو میری بچی ڈانس کرے گی، وہ ماں باپ جس کو یہ پتا ہو اس سائبان کے اندر میری بیٹی آج مہندی رات میں ڈانس کرتی ہے، یہ مہندی رات یہ ایک اور مصیبت بنا ہے، یہ مہندی رات یہ ایک اور وبال بنا ہے، یہ ایمان کے لیے ایک اور کنسر بنی ہوئی ہے مہندی رات، جس کے اندر عورتوں کا گانا۔ مسلمانوں تمہیں پتا ہے جو مہندی رات تم مناتے ہو، پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک ہجڑا آیا، اس کے ہاتھ پہ مہندی لگی ہوئی تھی، میرے پیغمبر نے فرمایا، ابو داؤد میں روایت موجود ہے، کہا یہ اگر نماز نہ پڑھتا ہوتا میں قتل کرنے کا حکم دیتا۔ یاد رکھنا مہندی رات منانے والوں، مہندی رات مہندی لگانا مردوں کے لیے حرام ہے، مرد ہاتھ میں مہندی نہیں لگا سکتا، ہاں داڑھی میں لگا سکتا ہے، ہاں ہاتھ میں مہندی نہیں لگا سکتا، بناؤ سنگار کے لیے نہیں لگا سکتا، ہاں عورتیں لگا سکتی ہیں، عورتوں کے لیے جائز ہے، لیکن مسلمان جب تیری بچی کی مہندی رات ہو، جب صاحبان کے اندر مہندی رات ہو، تو نے میڈیا کو بھی بلانا ہے، تو نے اوباش گنڈوں کو بھی بلانا ہے، تو نے کیمرے کھڑے کرنے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مہندی رات ہے، تو نے شمع جلانی ہے، کیوں؟ مہندی رات ہے، تو نے کیک کاٹنے ہیں، کیوں؟ مہندی رات ہے۔ ہاں مسلمان، میرا پیغمبر کہتا ہے تو مہندی رات مناتا ہے، ماں میرا فتویٰ سن، میں تجھے ایمان والا ہی نہیں کہتا۔ الدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث، جو انسان یہ چاہے میری بچی کا فوٹو بنے، جو انسان یہ چاہے میری بچی کا ویڈیو بنے، جو انسان میڈیا والوں کو بنا برائے، ہاں مسلمانوں میرا پیغمبر کہتا ہے وہ دیوس ہے، الذی یقر فی اہلہ الخبث، اپنے گھر کے اندر برائی کو پسند کرتا۔ اب سنو، اب قرآن کا حکم سنو، اب میرے رب کا فتویٰ سنو، سورہ لقمان ہے، قرآن پاک 21واں پارہ 30ویں سورت، سورہ لقمان اٹھا کر دیکھو، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یاد رکھنا وہ لوگ جنہوں نے باجے خریدے، وہ لوگ جنہوں نے تمکناڑیاں خریدی، ہاں مسلمانوں نضر بن حارث یہ پیغمبر کے زمانے کا ہے، امام الانبیاء نے اعلان نبوت کیا، آپ نے اعلان نبوت کیا، میرے صحابہ قرآن سنو، مکے والوں قرآن سنو، مدینے والوں قرآن سنو۔ نضر بن حارث نے کہا یہ محمد کا قرآن تم کیوں سنو گے، میں تمہیں اس سے اچھا سناتا۔ یہ ایران گیا، ہاں یہ ایران گیا، ایران کے بادشاہوں کی کہانیاں لکھی ہوئی ناولیں یہ خرید کے لایا، اور عجم سے ایک رونڈی کو لے گیا، ابن کثیر نے لکھا عجم سے لے گیا، امام قرطبی نے لکھا ایران سے ہی لایا، ایک لونڈی کو لایا گانے والی کو، اور اس کو کہا یہ ناول پڑھو، اور ان کے بعد آ کے کہا او مکے والو وہ قرآن کیوں سنتے ہو جس قرآن کو سن کے تم گردنیں کٹواتے ہو، وہ قرآن کیوں سنتے ہو جس قرآن کو سن کے تمہیں 5 دن میں 5 بار نمازیں پڑھنی ہے، وہ قرآن تم کیوں سنتے ہو جس قرآن کو سن کر تم نے روزے رکھنے ہیں، جس قرآن کو سن کے تم دنیا کا کوئی مزہ نہیں لے سکتے ہو، آؤ اس سے آ کے یہ ناول سنو تمہیں مزہ آئے گا۔ مسلمانوں نضر بن حارث لائے، نضر بن حارث لائے گانے والی کو، وہ ہوا کافر، نضر بن حارث لائے وہ ہوا مشرک، نضر بن حارث لائے وہ ہوا لعین، اور تو 50,000 روپے رات کا دے کر ایک رنڈی کو گانے کے لیے اپنے صاحبان میں گواتا ہے، پھر کہتا ہے میں بھی مسلمان ہوں۔ مسلمانوں سامنے اپنی زندگیوں کا حساب کرو، اپنے گریبان کے اندر جھانکو، اپنی نسلوں کی فکر کرو، وطن کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمان، نہیں ہے تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، ہاں جس کو تو چاہتا ہے وہ ایسے نہیں ملے گا، تو شاہین ہے بسیرا کر رہا۔
نہیں اس کھلی فضا میں کوئی گوشہ فراغت. یہ جہاں عجب جہاں ہے، نہ قفس نہ آشیانہ. یہاں تو نہ مزے ہے، یہاں نہ پریشانی ہے، یہاں تو مومن کے لیے قید خانہ ہے. المومن فی الدنیا، فرمایا کالطیر فی القفس. مومن دنیا کے اندر پریشان ہے، مومن دنیا کے اندر بے چین ہے. کیوں؟ مومن کی منزل کوئی اور ہے، مومن کا مقصد کوئی اور ہے، اس کا ٹھکانہ کوئی اور ہے. تمہیں دنیا کو کیا کرنا ہے؟ یہ تو چند دنوں کی ہے. ہاں بیٹا پیدا ہوا، یہ بات کے لیے چیتاونی ہے، ابا اب تیرے جانے کا وقت آ گیا، تیری وراثت میں سنبھالوں گا. وہ بڑھاپے میں پہنچا، وہ پٹواری کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا اب میرا انتقال کرو، اب یہ میرے بیٹوں کے نام پہ کرو. کیوں؟ اب ابا نے بوری اٹھائی ہے، اب سفر کے لیے تیار ہو جاؤ. مسلمان کس چیز کے لیے؟ جس میں چپراسی بن کے رہنا ہو، چپراسی کی جو حیثیت ہو. کیوں جہنم کی ٹوکری اپنے سر پہ لے کر گھومتا ہے؟ کیوں اللہ اور اللہ کے رسول کا نافرمان اور بازو بنا پھرتا ہے؟ لہٰذا مسلمانوں، مجھے اور آپ کو باز آنے کی ضرورت ہے. میں نے ابتدا میں ایک جملہ کہا تھا، میرے اور آپ کے پاس ایک ہیرا ہے. ہرن کو کیوں مارتے ہیں؟ ہرن کو گوشت کے لیے نہیں مارتے، اس کو نافع کے لیے مارتے ہیں، کیونکہ اس کے پاس ایک مشک و عنبر ہے. ہرن کو مار دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی ناف نکالتے ہیں. کیوں؟ مقصود اتنا ہی ہے. اس لیے مسلمان، تیرے پاس جو مشک و عنبر ہے، تیرے پاس جو تیرا نافع ہے، تیرے پاس جو تیرا قیمتی سرمایہ ہے، وہ تیرا ایمان ہے. جب یہ نکل گیا تیری کوئی قیمت نہیں. تو نالی میں مرے، پہاڑ پہ مرے، دریا میں چلا جائے، کوئی قیمت نہیں. اس لیے مسلمانوں، اس ایمان کی حفاظت کرو، اس اسلام کی حفاظت کرو. رب کعبہ کی قسم، ایک انسان کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، ایمان نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. دوسرا جھوپڑی میں رہتا ہے، ایمان ہے تو بہت بڑی چیز ہے. لہٰذا میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی ان کے باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.